اس کے بالکل اپوزٹ دیکھیں نا، میں ادھر کمر کرنے کو نہیں کہہ رہا، میں دیکھنے کو کہہ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ دیکھیں تو سامنے ایک بہت بڑا پلر ہے کمرہ نما، اس کے اندر کمرہ بھی ہے، اس کے اوپر ایک باری ہے، ونڈو، ایک باری اس کے اوپر ہے، وہ بالکل اس کی سید میں۔ وہاں پہ جب پہلی بار عمرہ شریف کے لیے گیا تو جو مجھے وہاں پہ زیارتیں کروا رہا تھا ساتھی، اس نے بتایا جی کہ اس نے بتایا جی یہ یہاں پہ سیدنا صدیق اکبر کا یہ گھر ہے، اور اس دروازے کا نام بھی باب ابو بکر ہے۔ اللہ 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 اسی وجہ سے کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کا وہاں گھر تھا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ جو اوپر باری نظر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں یہ کیا؟ میں نے کہا بھائی میں تو پہلی بار آیا ہوں، مجھے تو آپ بتاؤ گے۔ اس نے کہا یہ بھی محبت کا سفر ہے، یہ بھی ایک محبت کا سفر ہے۔ جب حضور مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہوتے تو سیدنا صدیق اکبر تقریباً حضور کی خدمت میں جلوہ گر ہوتے، لیکن جب حضور گھر تشریف لے جاتے تو سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر آ جاتے اور اس روشن دان سے حضور کے دروازے کو تکتے رہتے۔ اللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اس دروازے کو تکتے اور اس آس میں کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور وہ والضحیٰ کا مکھڑا نظر آئے گا، اور جیسے ہی حضور مسجد شریف میں جلوہ گر ہوتے سیدنا صدیق اکبر فوراً خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ ہم نے طور کا قصہ سنا ہے، ہم نے طور کا قصہ سنا ہے، ہم نے یوسف کا قصہ سنا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام، لیکن حضور کے جو شاگ ہیں ان کا انداز ہی نرالا ہے، انداز ہی نرالا ہے۔ حضور کے گھر کا ذکر ہو، ایک چھوٹی سی بات بس ہے زبان پر آ گئی، میں مخل ہو رہا ہوں قبلہ پیر سید نصر عثمان شاہ صاحب کی گفتگو کے دوران۔ یہ بات عام فہم مشہور ہے کہ جو جسم جہاں کا بنا ہے جس مٹی سے، جب وہیں پہ اسے دفن کیا جائے گا، یہ نہیں گل مشہور ہے۔ لیکن مجھے بتائیں محبوب علیہ السلام کے جسد مبارک کی جہاں سے مٹی لی گئی، پھر اس سے اس پیکر عشق و محبت کو نکھارا گیا، سنوارا گیا، کچھ سے زلفیں بنی، کچھ سے آنکھیں بنی، کچھ سے چہرہ بنا، کچھ سے آپ کی ید اللہ والے ہاتھ بنا، کسی سے سینہ بنا۔ جب آپ کا جسد مبارک کو بنا لیا گیا جلدی پہنچ، تب جو مٹی بچ گئی تھی نا ارد گرد کی، اس سے جن اجسام کو تخلیق کیا گیا، ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، ایک کو عمر فاروق کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے گھر سے میرے منبر تک یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ حجرہ کس کا ہے؟ یہ حجرہ پاک ہے کس کا؟ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، جو سانس لیتی ہیں تو جنت میں، سوتی ہیں تو جنت میں، اٹھتی ہیں تو جنت میں، اور خدمت میں حاضر ہوتی ہیں جنت کے والی کے تو وہ بھی جنت میں۔ جو فرماتے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ تو نیک لوگ ہیں، مجھے تو اپنا کہہ سکتا ہوں کہ میں جب قبر میں جاؤں گا نا تو اس نے آ جانا جوانوں نے کہنا سیدھا ہو جاؤ،
بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، حضور کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے. بڑے ڈاڈے انداز میں پوچھنے والے وہ دو جوان موجود ہیں. وہاں سے فارغ ہوں گے تو اگلی بات چلے گی، پھر پتہ چلے گا کھاتے کس کے پڑتے ہیں. لیکن قربان جاؤں حضور کے ان اصحاب کے جن کو دفن ہی جنت میں کیا گیا ہے، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ اور پھر اس حجرہ پاک میں جسے حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے. یہاں پہ ایک اور بات بھی آ گئی. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہوا تو ام المومنین ام عائشہ صدیقہ اپنی جگہ جو اپنی دفن ہونے کے لیے رکھی تھی وہ پیارے عمر کو دے دی. وہ پیارے عمر کو دے دی. کہا چاہتی تو میں تھی، چاہتی تو میں تھی، حق بھی تھا نا. تو اپنا حق عمر پر حلال کر دیا کہ آپ حضور کے دامن میں لیٹ جائیں، حضور کے قدموں میں لیٹ جائیں. میں تو حضور کی اہلیہ ہوں ہی نا، امت کی ماں ہوں. جہاں محبوب ہوں گے میں تو وہاں ہوں گی، جہاں محبوب ہوں گے میں تو وہاں ہوں گی. لیکن لوگ دیکھے آنے والے، کل پیارے ابو بکر اور پیارے عمر پاک پر تان کرنے والے، ان کو پتہ چل جائے اگر بات کریں گے تو پہلے تو حضور کے گھر پر کریں گے. تو لہذا زبان خاموش رہیں. دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری المقری سید ناصر عثمان شاہ صاحب، جو اوقاف کے بہت بڑے خطیب ہیں، بڑے مایہ ناز خطیب ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی باتیں سنایا کرتے ہیں. اور پھر حضور کے گھر سے ہیں، حضور کے گھر سے ہیں. تکبیر، رسالت، حیدری، تحقیق. حضور کے گھر سے ہیں. تو جب گھر والا کوئی بات